تشریف لائے اور جس نے سچ کی تصدیق کی، اللہ فرماتا ہے یہ پرلے درجے کے متقی لوگ ہیں، یہ بہت زیادہ پرہیزگار ہیں، یہ بہت زیادہ اللہ کی ذات سے ڈرنے والے ہیں، یہ بہت زیادہ خشیت اپنے سینے میں رکھنے والے ہیں۔ جمہور مفسرین کے نزدیک والذی جاء بالصدق هو محمد وصدق به هو ابو بکر، جو سچ کے ساتھ تشریف لائے تو میرے آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہمارے نبی دین حق لے کر آئے، دین سچ لے کر آئے، اور جس نے سب سے پہلے سچ کی تصدیق کی وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے آپ نے ایمان قبول کیا۔ میرے حضور فرماتے ہیں میں نے جس کے اوپر بھی اسلام پیش کیا اس نے سوچنے کے لیے مہلت مانگی، کوئی وقت مانگا، کوئی دلیل طلب کی، کوئی معجزہ طلب کیا، لیکن جس نے بغیر دلیل کے بلا تأمل بلا تردد فوراً ایمان قبول کیا، اس پاکیزہ وجود کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، جب اسلام لائے تو نام رکھا عبداللہ، ابو بکر آپ کا نام نہیں، ابو بکر آپ کی کنیت ہے، صدیق بھی آپ کا نام نہیں، صدیق اور عتیق یہ دو آپ کے القاب ہیں۔ بکر بکورا سے نکلا ہے، درخت کے اوپر جو پہلا پھل پکتا ہے نا اس کو عربی کے اندر بکورا کہتے ہیں، کیونکہ اسلام کے درخت پہ جو پہلا پھل آیا تو آپ کی ذات ہے، آپ نے مردوں میں سب سے پہلے ایمان قبول کیا، اس لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ صرف ایمان لانے میں پہلے نہیں، آپ کے اندر یہ وصف نمایاں تھا کہ ہر نیک کام میں پہل کرتے تھے۔ پوری زندگی آپ دیکھ لیں، ایمان لانے کی باری آئی تو پہلا نمبر آپ کا ہے، تبلیغ کرنے کی باری آئی تو پہلا نمبر آپ کا ہے۔ ہم نے تو تبلیغ کی ذمہ داری صرف اور صرف علماء کو دے دی کہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے تبلیغ کریں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امتی مبلغ ہے۔ یہ باقی دین دھرم ہے جہاں مخصوص طبقہ ہی تبلیغ کر سکتا ہے، یہ تمہارے بالکل ہمسائیگی میں بسنے والے ہندو، ان کی چار ذاتیں ہیں، ایک تبلیغ کر بھی سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں، دو ذاتیں تبلیغ سن سکتی ہیں کر نہیں سکتی، اور چوتھی ذات ہے شودر، نہ وہ تبلیغ کر سکتے ہیں نہ وہ تبلیغ سن سکتے ہیں۔ ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ شودر اگر تبلیغ کرتے پائے جائیں تو ان کی زبان کاٹ دو، اگر سنتے پائے گئے تو کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈال دو۔ تو یہ باقی دین دھرم ہے کہ مخصوص طبقے کو ذمہ داری دے دی گئی، لیکن ہمارا دین اللہ اکبر اتنا پاکیزہ دین ہے، اتنا خوبصورت سہل آسان دین ہے۔ میرے حضور نے فرمایا بلغ عنی ولو آیا، اگر تمہیں ایک مسئلہ بھی آتا ہے، ایک دین کی بات بھی صحیح آتی ہے تو بھی دوسرے مسلمان تک پہنچا دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امتی مبلغ ہے۔ تو جو ہی آپ نے ایمان قبول کیا، دیکھیں ایک ہے میں ان کی شان بیان کروں اور ایک ہے میں ان کی تعلیمات بیان کروں، اور شان کو تو آپ سارے مانتے ہیں، تبھی تو آپ تشریف لائے، تبھی جلسہ منعقد کیا۔ تو ایک ہے ان کی تعلیمات سے ہم اپنی زندگی میں رنگ بھر لیں، ان کی زندگی کا عکس اپنے اندر اتار لیں، ان کی سیرت کا جمال ہم حاصل کر لیں، اور ہم بھی راہوں کے مسافر ہو جائیں۔ ہم تو 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے وقت نکالنا ہمارے لیے مشکل ہے، ہر کام کے لیے وقت ہے، کاروبار کے لیے، سیر و تفریح کے لیے، دوست احباب کے لیے، گھر والوں کے لیے، آرام کرنے کے لیے، لیکن نماز کی جب باری ہے وقت نہیں ملتا۔ لیکن آپ کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے،
لیکن جو ہی ایمان قبول کیا فوراً مبلغ بن گئے. جب حق واضح ہو گیا تو پھر گھر نہیں گئے, اس دوست کے پاس پہنچے, اس دوست کے پاس پہنچے, اس کو پیغام حق دیا, اس کو پیغام حق دیا. پہلے دن آپ کی تبلیغ سے 6 بندے مسلمان ہوئے. تو مبلغ بننے کی باری آئی تو پہلا نمبر صدیق کا. ہجرت کرنے کی باری آئی تو پہلا نمبر صدیق کا. غار میں داخل ہونے کی باری آئی تو پہلا نمبر صدیق کا. آگے پوری زندگی دیکھیے, جنگ بدر میں مشورہ ہوتا ہے تو پہل صدیق کی ہوتی ہے. اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل تھے تو مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کی باری آئی تو پہلا نمبر صدیق کا. حج کا امیر مقرر ہونے کی باری آئی تو پہلا نمبر صدیق کا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں کا خلیفہ مقرر ہونے کی باری آئی تو پہلا نمبر صدیق کا. منکرین زکوٰۃ, منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کرنے کی باری آئی تو پہلا نمبر صدیق کا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مزار میں دفن ہونے کی باری آئی تو پہلا نمبر صدیق کا. پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے پریا استا جانیے جس دا توڑ جتے. تو آپ صرف ایمان لانے میں پہلے نہیں, ابو بکر صدیق ہر کام میں پہلے نمبر پہ, سبحان اللہ, ہر نیک کام میں پہل کرتے. اس لیے کہا جاتا ہے ابو بکر. یہ آپ کی کنیت. عتیق اور صدیق یہ 2 القاب. عتیق ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا گیا. تو میرے حضور نے ایک دن پیار سے دیکھا اور دیکھ کے فرمایا ابو بکر اللہ نے تجھے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا. ہم تو رات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم اجرنی من النار. ہم دعائیں مانگتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا. لیکن ابو بکر وہ پاکیزہ وجود ہے جس کو میرے نبی نے یہ پروانہ عطا فرما دیا کہ ابو بکر اللہ نے تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا. دوسرا لقب ہے آپ کا صدیق. صدیق میں نے ہوتا ہے سچا. صادق معنی بھی سچا ہوتا ہے, لیکن صادق فاعل کے وزن پہ سچ بولنے والا. صادق جب سچ بول رہا ہوتا ہے اس وقت سچا ہوتا ہے. اس کی زبان پہ کبھی جھوٹ بھی آ سکتا ہے, لیکن صادق کبھی کاذب بھی ہو سکتا ہے. لیکن صدیق صفت ہے. صدیق ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا خمیر صداقت سے گوندا گیا, جس کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہ آیا. مشکل سے مشکل حالات بھی بن گیا, آپ نے ہمیشہ سچ ہی کہا. یہ لقب تو اس دن پڑا جس دن میرے نبی معراج سے واپس پلٹے تو کفار سے کہا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا, واپس پلٹ کے آیا. اور قرآن نے بھی اتنا ہی بیان کیا سبحان اللہ الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک. اور حضور نے بھی اتنی بات ہی کہی. کیوں؟ اس لیے کہ جو سننے والے تھے انہیں کیا پتا کعبہ کو سین کس وادی کا نام ہے, انہیں کیا پتا عرش مولا کہاں ہے. وہ اللہ کی ذات کو نہیں مانتے تھے, حضور کی ذات کو نہیں مانتے تھے. ان کو سمجھانے کے لیے کہا, کیونکہ یہ ضابطہ دیا حضور نے کلم الناس علی قدر عقولہم ولا علی عقولکم. جب بات کرو تو سامعین کی عقل کے مطابق بات کرو, اپنے علم کے مطابق بات نہ کرو. سننے والے کی ذہنی سطح کیا ہے اس کو سامنے رکھ کے گفتگو کرو, کیونکہ جو گفتگو ہوتی ہے وہ اپنے مافی ضمیر کو دوسروں تک منتقل کرنا ہوتا ہے. تو ان کی علمی پہنچ نہیں ہے وہاں تک, جیسی مشکل گفتگو شروع کر دیتے ہیں لوگ تو پھر گفتگو کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. تو انہیں کہا کہ تم نے مسجد حرام دیکھی ہے, تم نے مسجد اقصی دیکھی, 1 مہینہ جاتے لگتا ہے, 1 مہینہ واپس آتے لگتا ہے. بندہ چھو کے بھی آئے 2 مہینے لگتے ہیں. میرے رب نے مجھے شان دی ہے
کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں گیا بھی ہوں واپس پلٹ کے آیا بھی ہوں. یہ جو بیگانے تھے ان کے ساتھ بات ہو گئی. لیکن جب اٹھ کے چلے گئے اپنے آ گئے, ابو بکر آ گئے, عمر آ گئے, عثمان آ گئے, انہیں کہا سما ارجا بنا الی السماء, یہ تو نے کہا ہے میں تو آسمانوں سے ہو کے آیا ہوں. اللہ اکبر. اب ان کی عقل میں اتنی بات بھی نہ آئی, انہوں نے پراپگنڈا شروع کر دیا. گھر گھر جا کے یہ بات کہی, دیکھو کیسی باتیں ہیں. پہلے دعویٰ تھا آسمانی خبریں آتی ہیں, اب 2 مہینے کا سفر ایک رات میں طے کرنے کا دعویٰ نہ آ گیا. اب جو بندے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے نا, وہ دوبارہ کفر کی طرف پلٹ گئے, ارتداد کی راہ اختیار کر گئے. چونکہ جب پراپگنڈا کرتے ہیں لوگ, وہ اتنی سختی کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. جب مومنوں کی ماں حضرت اماں عائشہ صدیقہ پہ بہتان لگا تو منافقین نے اتنا سخت پراپگنڈا کیا تھا کہ جو اپنے قریبی لوگ تھے وہ بھی اس کا شکار ہو گئے تھے. حسان بن ثابت حضور کے درباری نات خان, وہ بھی اس کا شکار ہو گیا تھا. تو جو پراپگنڈا کرنے والے تھے انہوں نے گھر گھر جا کے یہ بات کہی اور لوگوں کا ذہن خراب کیا. بہت سارے لوگ کفر کی طرف پلٹ گئے. اب یہ کچھ لوگ اکٹھے ہو کے جناب کے دروازے پہ پہنچے, دروازے کو دستک دی. ابو بکر صدیق باہر تشریف لائے تو کہا تو نئی بات سنی ہے؟ کہا آپ بتاؤ کدھر آئے؟ کہا یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا واپس پلٹ کے آیا, کیا مانتے ہو؟ کہا بتاؤ کہا کس نے ہے؟ کہا اس بات کو چھوڑو, اگر کوئی کہے تو مانتے ہو؟ آپ نے کہا بات ماننے کی ہے ہی نہیں, میں کیسے مانوں؟ اب جب انہوں نے دیکھا لوہا گھر میں چوٹ ٹکانے پہ آئے گی تو خوشی سے اچھل کے بولے تیرے یار نے کہا ہے. آپ نے کہا اچھا انہوں نے کہا ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں آپ نے سچ کہا ہے. تو مسجد اقصی کی بات کرتے ہیں, اگر اس سے آگے کی بات کریں میں پھر بھی مانتا ہوں. وَلِذَالِكَ سُمِّيَ صدیق, اسی دن سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا. ہر موقع پہ سچ کی تصدیق کی, سچ کا ساتھ دیا, ساری زندگی سچ ہی بولا. مشکل سے مشکل حالات بھی بنے تو آپ کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا. ایک موقع بڑا مشکل تھا. جس رات میرے نبی نے ہجرت کی نا, مکہ المکرمہ چھوڑا, تو ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو گرفتار کر کے لائے گیا میں اس کو 100 اونٹ انعام دوں گا, 100 کیا چاندی انعام دوں گا. لالچ بری بلا ہوتی, لوگ دنیاوی غرض کے لیے نکل پڑے. جن کے سراقہ بن مالک بھی تھے, برادہ اسلمی, دیگر لوگ. ایک ایسا شخص تھا جو حضور کو نہیں پہچانتا تھا, ابو بکر کو پہچانتا تھا. اس نے آپ کو دیکھ لیا, اس نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب اگر کہیں کہ میرے ساتھ حضور ہیں تو گرفتار ہوتے, اگر کہتے کوئی اور ہے تو جھوٹ ہوتا. تو آپ کی زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آیا. اب آپ کی صداقت اور آپ کے عشق کا امتحان آ گیا. اس وقت آپ نے توریا کیا. توریا ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کے 2 معنی ہیں, بولنے والا کو اور مراد لے اور سننے والا کو اور سمجھے. اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا ھذا ھادیٌ, یہ میرے ہادی ہیں جو مجھے راہ دکھاتے ہیں. آج کل تو پکی سڑکیں ہیں, جگہ جگہ سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں, گوگل میپ ہے, لوکیشن لگاؤ جہاں مرضی چلے جاؤ. لیکن اس وقت کچے راستے تھے, جنگل کا راستہ, ہر بندہ راستے کا شناور نہیں ہوتا تھا. تو کچھ لوگ راستہ جانتے تھے, کوئی نشان وغیرہ انہوں نے لگائے ہوتے تھے. تو جب کوئی قافلہ چلتا تو اس بندے کو کرائے پہ ساتھ لیتے کہ ہم نے فلاں جگہ جانا ہے, ہمیں وہاں تک پہنچا دے, اتنے پیسے آپ کو دیتے. اس کو عربی میں کہتے ہیں ہادی, راہ دکھانے والا. اس نے پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا یہ میرے ہادی ہیں. اب وہ سمجھا کہ وہ ہادی جو ملتا ہے کرائے پہ راستہ دکھانے والا. تو آپ نے فرمایا ھذا ھادی یہدینی الی صراط مستقیم, یہ میرا وہ ہادی ہے جو مجھے جنت کا راستہ دکھا رہا ہے. اس وقت بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا, ہمیشہ آپ کی زبان پہ سچ ہی آیا. اب یہاں رک کر میں اور آپ اپنے اندر اتریں کہ اس وقت اپنی گفتگو کے اندر ہم کتنے فیصد سچ بولتے ہیں. آج کی جو گفتگو کا اشتہار مجھے دیا گیا
تو تاجدار صداقت کانفرنس اس کا نام رکھا گیا. تو اس کانفرنس کے اندر آنے کا مقصد تو یہ ہے کہ اگر ہماری زبان پہ کبھی جھوٹ آتا ہے تو آج کے بعد ہم آپ کی بارگاہ سے نور حاصل کر کے اللہ سے عہد کریں کہ آج کے بعد ہماری زبان پہ سچ ہی آئے گا, کبھی ہم جھوٹ نہیں بولیں. دیکھو میرے نبی نے فرمایا مومن کے اندر ہر عیب ہو سکتا ہے لیکن دو عیب مومن کے اندر نہیں ہوتا. ایک مومن جھوٹا نہیں ہوتا اور دوسرا مومن خیانت نہیں کرتا. دوسرے عیب ہو سکتے ہیں بلکہ باقاعدہ پوچھا گیا یا رسول اللہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں مومن بہادر ہوتا ہے لیکن کبھی بزدلی بھی کر سکتا ہے. یا رسول اللہ مومن کنجوس ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں مومن تو سخی ہوتا ہے لیکن کبھی بخل بھی کر سکتا ہے. یا رسول اللہ مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ کی زبان پہ جب بھی آئے گا, مومن کی زبان پہ جب بھی آئے گا سچ ہی آئے گا. مومن کبھی جھوٹ نہیں بولتا. میں اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کتنے فیصد لوگ جھوٹ بولتے ہیں. بلکہ بدنصیبی یہ ہے کہ جو بندہ اس دور کے اندر, اس معاشرے کے اندر سفید جھوٹ بولے ٹی وی کی سکرین کے اوپر اور جھوٹ بولتے وقت اس کا چہرہ زرد نہ ہو, اس کے کان سرخ نہ ہوں, اسے ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب سیاستدان ہے. کامیابی کا معیار ہم نے کیا رکھا ہوگا کہ صفائی کے ساتھ جھوٹ بول لیتا ہے. جھوٹ بولتے ہوئے چہرے کی سلوٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی, اسے ہم کہتے ہیں کامیاب سیاستدان. تو یار جس دور میں جھوٹ ایک فن بن جائے تو مجھے بتاؤ اس معاشرے میں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے گناہوں کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے اور بڑے بڑے گناہوں کی سزا بھی موجود ہے, لیکن جھوٹے پر آپ نے لعنت فرمائی کہ جو جھوٹ بولنے والا اس پہ اللہ کی لعنت ہے. یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ جھوٹ کتنی بری لعنت ہے, کتنا بڑا گناہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرماتے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور صحابہ سے خطاب کرتے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر, اے میرے صحابہ میں تجھے بڑے بڑے گناہوں کے بارے نہ بتا دوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ ارشاد فرمائیں. حضور نے پھر پوچھا الا انبئکم باکبر الکبائر, میں تجھے بڑے بڑے گناہوں کے بارے نہ بتا دوں؟ آقا آپ ارشاد فرمائیں. تیسری بار حضور نے پھر پوچھا. ویسے جو بڑے گناہ ہیں ان کی تعداد امام ذہبی نے الکبائر کے اندر 70 لکھی اور امام ابن حجر الزواجر کے اندر 367 گناہوں کا تذکرہ کرتے ہیں یہ کبیرہ گناہ. لیکن اس حدیث کے اندر جو تذکرہ ہے یہ بڑے گناہوں میں جو بڑے ہیں. تیسری بار بھی صحابہ نے اس کی اکابر ارشاد فرمائے تو حضور نے وہ گناہ گنوائے. الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقول الزور, فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا. دوسرا فرمایا ماں باپ کی نافرمانی کرنا, اور تیسرا فرمایا جھوٹ بولنا. رفیع روایت شہادت الزور اور ایک روایت میں ہے جھوٹی گواہی دینا. یہ بڑے گناہ. اب دیکھیے جس لین کے اندر شرک ہے, جس لین کے اندر والدین کی نافرمانی ہے, تیسرے نمبر پہ وہیں جھوٹ ہے. لیکن آج میرا معاشرہ جھوٹ کے ساتھ ایسا لپٹ گیا ہے کہ سچ اور جھوٹ کا پتہ نہیں چلتا. یہ جاپان میں کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنا قانوناً جرم ہے, وہاں کے بچے بھی جھوٹ نہیں بولتے. یار وہ غیر مسلم ہو کے جھوٹ نہیں بولتے کیوں؟ ان کی ماں نے کہا ہوگا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, ان کے باپ نے کہا ہوگا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا, ان کے ٹیچر نے کہا ہوگا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. یار ہمارے تو نبی نے کہا میرے امتی جھوٹ نہیں بولنا. فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے جس کو عام انسان تو نہیں سونگ پاتے, لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتے سونگ کے 1 میل تک دور چلے جاتے ہیں. یہ قصہ کہانی نہیں, میرے نبی کا فرمان ہے. اور مجھے بتاؤ اگر وہ پھر جھوٹ بولتے تو 1 میل اور دور چلے گئے. تو جو بندہ صبح سے لے کے شام تک کاروباری جھوٹ پہ کرتا ہے, جو کہتا ہے جھوٹ نہ بولو تو کاروبار ہی نہیں چلتا, تو اس سے اللہ کی رحمت کے فرشتے کتنے دور چلے گئے.
اور یہ پکی بات ہے، جھوٹ بولنے والا آج بھی تو کل، کل بھی تو پرسوں ہلاکت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کاروبار پھر تباہ ہو جاتا، جھوٹ بول بول کے ہلاک ہو جاتا۔ جب کاروبار تباہ ہو گیا تو پھر وہ کہتا ہے کہ اس سے طویل ڈال دیے، چلو بابے کے پاس چلتے ہیں، چلو عمل کے پاس چلتے ہیں۔ اب جو عمل لوگ ہیں وہ تو کوئی ہزاروں میں نہیں، لاکھوں بھی کوئی ایک ہوگا، ورنہ یہ مال بھی لوٹتے، اس سے بھی لوٹتے۔ تو پھر جب عورتوں کو بالخصوص ایک بار تمیز پڑ گیا نا، پھر ساری زندگی نکلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور جو حالات آئے دن آپ خبریں دیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے۔ حالانکہ رحمت کے فرشتے ہم نے دور ہٹائے، یار تم جھوٹ چھوڑ دو، سچ بولنا شروع کر دو، رحمت کے فرشتے نیڑے آنا شروع ہو جائیں گے، تمہارے کاروبار میں برکت بھی ہوگی، تمہارے گھر میں رب کی رحمت بھی ہوگی۔ لیکن ہم نے جھوٹ بول بول کے رحمت کے فرشتوں کو دور کر دیا۔ تو یہ کبیرہ گناہوں میں تیسرے نمبر پہ بڑا گناہ جھوٹ بولنا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ کس قدر عام ہے، بلکہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، بلکہ معذرت کے ساتھ ہم بچوں کی تربیت جھوٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔ ان کی گٹی میں ہم جھوٹ رکھ دیتے ہیں، دروازے پہ دستک ہو رہی ہے اور باپ ہی کمرے میں لیٹا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ کہو ابو گھر نہیں۔ تو جب بچپن میں ہم نے جھوٹ سکھایا تو بڑا ہو کے پھر وہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ کسی کا فون آ رہا ہے، اس کا ہم نے قرضہ دینا ہے تو بیٹے کو فون دیتے ہیں کہ یہ کہو کہ ابو گھر نہیں، موبائل چارجر پہ لگا ہوا، تو وہ بچہ بڑا ہو کے پھر ہمارے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ تو آج والدین اولاد کے ساتھ، اولاد والدین کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، شوہر بیوی کے ساتھ، استاد شاگرد کے ساتھ، شاگرد استاد کے ساتھ، اللہ ماشاءاللہ کیسا وہ پکیزہ زمانہ تھا کہ جب ماں بچے کو گھر سے رخصت کر رہی ہے اور 40 درہم اس کی آستین میں سی رہی اور ساتھ کہتی ہے بیٹا میں تجھے علم دین حاصل کرنے کے لیے بھیج رہی ہوں، تجھے اللہ کے سپرد کرتی ہے۔ بیوہ ماں کی نصیحت یاد رکھنا، ساری زندگی جھوٹ نہیں بولنا۔ راستے میں ڈاکو گھیر لیتے ہیں، مال لوٹتے ہیں قافلے والوں سے، بیٹا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا جی جی میرے پاس 40 دینار۔ اب وہ اس کو پکڑ کے سردار کے پاس لے گئے کہ یہ بچہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے۔ تو کہا ہم سے لوگ چھپاتے ہیں، تم بتا رہے ہو؟ کہا جب تم نے پوچھ لیا تو میں کیسے چھپا سکتا تھا، کیونکہ میری ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا۔ تو سارے ڈاکو کا سردار داڑے مار مار کے روتا ہے کہ یہ بچہ اتنا اچھا ہے کہ ماں کی بات مانتا ہے اور ہم اتنے بدبخت ہیں کہ رب کی بات بھی نہیں مانتے۔ تو وہ سارے ڈاکو توبہ کرتے ہیں، وہی بچہ بڑا ہو کے وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے۔ تو جب مائیں اس انداز سے تربیت کرتی تھی تو بچے ایسے پیدا ہوتے تھے۔ لیکن آج جھوٹ کو فروغ، جھوٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے میڈیا کافی تھا، لیکن ہم بھی ساتھ دے رہے، جھوٹی خبریں پھیلانے کے لیے میڈیا کافی تھی، لیکن ماں باپ بھی کسر نہیں چھوڑ رہے۔ تو فرمایا مومن کے اندر سارے عیب ہو سکتے ہیں لیکن 2 عیب مومن کے اندر نہیں ہوتے۔ ایک مومن جھوٹ نہیں بولتا اور دوسرا مومن خیانت نہیں کرتا۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ جو جھوٹ ہے نا یہ ام الخبائث ہے، برائیوں کی جڑ ہے، برائیوں کی ماں ہے۔ اگر بندہ جھوٹ چھوڑنے میں کامیاب ہو جائے نا تو بڑے بڑے گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرف صحابیت کا سے ممتاز ہونے کے لیے حاضر ہو، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایمان قبول کروں، لیکن میرے اندر 4 بڑے بڑے عیب ہیں، آپ ان کو حرام سمجھتے ہیں، گناہ سمجھتے ہیں اور مجھے ان کی عادت ہے۔ اب ذرا دیکھیے گناہ کی تفصیل کیا ہے۔ جھوٹ بولتا ہوں، شراب پیتا ہوں، چوری کرتا ہوں اور بدکاری کرتا ہوں۔ یہ 4 بڑے بڑے عیب ہیں، مجھے لت پڑی ہوئی ہے، مجھ سے نہیں چھوٹتے۔ ہاں آپ کہیں تو میں ایک چھوڑ سکتا ہوں، 4 گناہوں کا عادی ہوں، 4 بری خصلتیں ہیں، 4 تو نہیں چھوٹتی، ایک چھوڑ دوں گا۔ لاکھوں درود و سلام ہو امام الانبیاء، حکمت والے نبی نے حکمت بڑا جواب دیتے فرمایا چل ٹھیک ہے تو جھوٹ چھوڑ دے، کلمہ پڑھ لے۔
وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد میری زبان پہ جھوٹ نہیں آئے، کلمہ پڑھ کر چلا گیا۔ شام ہوئی تو اس کے سنگی آئے کہ آؤ چوری کرنے کے لیے جانا ہے۔ جب گھر سے نکلا تو خیال آیا کہ حضور سے وعدہ کیا تھا جھوٹ ہی بول رہا، اگر کل حضور نے پوچھا چوری کی تھی کیا جواب دوں گا؟ اگر کہا کہ ہاں چوری کی تھی تو میرا نبی تو وہ نبی ہے جو کہتا ہے اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا، سبحان اللہ، پھر تو میرے ہاتھ کٹ جائیں گے۔ اس نے کہا بھائی میں نہیں جا سکتا۔ اگلے دن دوست آئے کہ وہ شراب پی لی، شراب کا جام ہاتھ میں پکڑا۔ خیال آیا کہ کل حضور نے پوچھا شراب پی تھی کیا جواب دوں گا؟ جھوٹ تو بولوں گا نہیں۔ اگر اقرار کر لیا کہ ہاں شراب پی تھی تو پھر 80 کوڑے مارے جائیں گے، میرے اوپر حد لگے گی۔ شراب بھی چھوڑ گئی۔ سبحان اللہ، اگلے دن وہ دوسرے دوست آ گیا کہ وہ بدکاری کر دی ہے، منہ کالا کرنا ہے۔ خیال آیا کہ حضور نے پوچھا تو کیا جواب دوں؟ جھوٹ تو بولنا نہیں، وعدہ کیا۔ اگر اقرار کر لیا کہ بدکاری کی تھی پھر میرے اوپر حد جاری ہوگی، بدکاری بھی چھوٹ گئی۔ اگلے دن میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتا ہے آقا لاکھوں درود و سلام ہو آپ کی خدمت میں، سبحان اللہ، آپ نے جھوٹ چھڑایا سارے گناہ ہی چھوٹ گئے۔ اگر بندہ جھوٹ چھوڑنے میں کامیاب ہو جائے تو بڑے بڑے گناہوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ تو آج تاجدار صداقت کانفرنس میں آنے والوں، آپ کی زندگی سے یہ جمال کو حاصل کرو کہ آج کے بعد ہماری زبان پہ کبھی جھوٹ نہیں آئے گا۔ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جو ہمارے نبی کو مانتے تھے، وہ بھی صادق اور امین کہتے تھے، اور جو نہیں مانتے تھے وہ بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے نبی کی عمر مبارکہ 35 سال، جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی قریش نے، یہ جو موجودہ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہے نا، یہ بنائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں، یہ بنائے قریش ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا تھا، یہ حتیم کا حصہ اس کے اندر شامل تھا۔ تو حضور کی عمر مبارک تھی 35 سال۔ قریش نے کہا کہ ہم کعبۃ اللہ تعمیر کریں گے 80 یہ شرط رکھی کہ اس کے اندر کوئی حرام کا پیسہ شامل نہیں کریں گے۔ اب جو پیسے اکٹھے ہو گئے وہ تھوڑے تھے، پورے کعبے کی تعمیر نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہ جو موجودہ آپ کو مربع میں نظر آتا ہے یہ تعمیر کر دیا اور حتیم کا حصہ چھوڑ دیا۔ اس کے اندر بہت ساری حکمتیں رد کی ہو سکتی ہیں، لیکن جو مجھے حکمت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ کعبہ بھی تعمیر ہو جاتا، حتیم کا حصہ بھی شامل ہو جاتا، تو آج جب ملکوں کے وزیر آتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں، صدر آتے ہیں، تو ان کے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور پھر وہ خبریں لگتی ہیں کہ فلاں صدر کے لیے، فلاں بادشاہ کے لیے کعبے کا دروازہ کھولا گیا اور کعبے کے اندر جا کے نماز پڑھی، کعبے کے اندر نوافل ادا کی۔ تو یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو یہ بازی لے گیا امیر وزیر، غریب رہ گئے۔ رب نے اس امت پہ کرم یہ کیا کہ حتیم کا حصہ تعمیر سے باہر نکال دیا کہ حضور کی امت کے غریب حتیم کے اندر نماز پڑھے، وہ ایسے ہے جیسے کعبے کے اندر نماز ادا کی، کیونکہ وہ بھی حتیم بھی کعبۃ اللہ کا حصہ۔ اب جب حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی نا، یہاں قریش کے اندر اختلاف پیدا ہوا۔ ایک سردار کہنا میں نے کرنا ہے، دوسرا کہتا ہے میں نے کرنا ہے، تیسرا کہتا ہے میں نے کرنا ہے۔ قریب تھا تلواریں نکلتی، قتل و غارت ہوتی۔ ان کے جو بوڑھے تھے انہوں نے کہا کہ ایسے کرو، گھروں کو لوٹ جاؤ اور صبح صبح آ کے سینے حرم میں بیٹھ جاؤ۔ جو بندہ سب سے پہلے دروازے سے سین میں آئے گا نا، اس کو ہم 5 مان لیں گے، سالسی مان لیں گے، جو فیصلہ کرے گا سب کو منظور ہوگا۔ سب نے کہا بالکل ٹھیک۔ اب صبح صبح آ کے بیٹھ گیا۔ اب سب کی نظریں لگی ہیں دروازے کی طرف۔ اتفاق سے سب سے پہلے میرے حضور ہی تشریف لائے۔ اب حضور کی عمر مبارک ہے 35 سال، نبوت کا اعلان ہوا ہے 40 سال میں۔ اس سے پہلے جو بھی حضور کو بلاتا وہ سارے محمد بن عبداللہ کہتے تھے۔ تو چاہیے تھا کہ کہتے وہ دیکھو محمد بن عبداللہ آگے ہیں، وہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ لیکن آپ سیرت رکھائیں، جب انہوں نے حضور کو آتے دیکھا تو بے ساختہ بولے وہ دیکھو صادق اور امین آ گئے، وہ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ تو میرے حضور نے چادر بچھا دی، حجر اسود کو اس کے اوپر رکھا اور سارے سرداروں کو کونے پکڑا دیا، اور خود حضور نے فرمایا کہ اس کو لے کے وہاں تک آؤ، اور اپنے دستے مبارک سے
حجر اسود کو نصب کر دیا. سبحان اللہ. تو وہ جو مانتے تھے وہ بھی صادق اور امین کہتے تھے, اور جو نہیں مانتے تھے وہ بھی صادق اور امین. ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں. سبحان اللہ. ہماری زبانوں پہ جھوٹ کیسے آ سکتا ہے؟ تو آج یہ عزم کرو کہ آج کے بعد ہم اللہ کی بارگاہ میں عہد کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں گے, کبھی ہماری زبان پہ جھوٹ نہیں آئے گا, اور اپنی اولادوں کو بھی سچ کا خوگر بنائیں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی راہوں کا مسافر رکھے اور کہے سوئے جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. اللہم صلی علی حبیبی سیدی محمد وآلہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. مالک اٹھے ہوئے ہاتھ, پھیلی ہوئی جوڑیاں رحمات سے بھر دے. آنے والوں کو قدم قدم پہ برکت عطا فرما. جنہوں نے درس کا انعقاد کیا, دعوت دی, تشہیر کی, مالی معاونت کی, سب کو رزق حلال, رزق وسیع, رزق سہل, رزق کشادہ, رزق فراوان, رزق مبارک عطا فرما. اے اللہ اس مسجد کو نمازیوں سمیت قیامت تک آباد رکھنا. مسجد کی انتظامیہ, امام و خطیب کو بے پناہ برکتیں دینا. آنے والی نسلوں کو بھی حضور کا غلام رکھنا. اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما. ہماری زبانوں کو سچائی کا نور دے دے, خیالوں کو پاکیزگی دے دے, من کو ستھرا کر دے. اے اللہ اپنے فضل سے سب کی دعائیں, التجائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.